السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. میں ہوں انیکا نثار اور آج ہم بات کریں گے ایک بار پھر پاکستان کی معیشت پہ. اور انٹرسٹنگلی سرپرائزنگلی پاکستان کے سیاستدانوں کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ معیشت سے آگے اور کوئی جہان نہیں ہے. یعنی معیشت کو ٹیکل کر لیں گے تو پھر پاکستان کی بقا بھی ہے, پاکستان میں سیاست بھی ہے, پاکستان میں پاپولر بھی ہو سکتے ہیں, ان پاپولر بھی ہو سکتے ہیں, پاکستان کی عوام آپ کو ووٹ بھی دے سکتی ہے اور اگر معیشت صحیح نہیں کریں گے تو ووٹ چھین بھی سکتی ہے. تو یہ تو بات سارے سیاستدانوں کو سمجھ آ گئی ہے. لیکن بیفور ٹوڈیز ویڈیو میں آپ سے درخواست کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں, بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا. ابھی ہم بات کریں گے عمران خان صاحب نے ایک وائٹ پیپر, عمران خان صاحب کی جماعت نے, پاکستان تحریک انصاف نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا. وہ وائٹ پیپر وہ ہے جس کے اندر پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے ان اے نٹ شیل ساری باتیں بتا دی گئی ہیں. اور وہ وائٹ پیپر کیا کہتا ہے؟ پہلے تو آج کا جو سیمینار تھا اکانومی کے اوپر, اس کے اندر اسد عمر موجود تھے, شوکت ترین موجود تھے, مزمل اسلم موجود تھے, فواد چودھری, حماد اظہر, یہ لوگ وہاں موجود تھے. عمران خان صاحب نے اس سے خطاب کیا اور خطاب کے اندر کیا کیا فرمایا ذرا وہ کوئکلی سن لیں. ایکسپورٹس ہماری ہائیسٹ تھیں, جو پہلی دفعہ انسینٹیوائز کیا ایکسپورٹرز کو, اور اس کا نتیجہ آیا $32 بلین ایکسپورٹس, ہائیسٹ پاکستان کی تاریخ کا. ان کو انسینٹیوائز کیا آپ نے اوورسیز پاکستانیز کو بینکنگ چینل سے بھیجنے کے لیے. $31 ارب ریمیٹنسز, یہ بھی ریکارڈ تھا. ہماری ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ تھی, 6.1%. انہوں نے کیا 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی. اس وقت تک 15 لاکھ ٹیکسٹائل مزدور اپنی نوکریاں کھو بیٹھے ہیں اور انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے. 2 ارب روپیہ مہینے کی کمی آنی شروع ہو گئی ہے ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز میں جو ہم نے بڑھائی تھی. اور فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے سامنے ہیں. مارچ کے اندر 16.4 تھا, آج پہنچ گئے 5.7 روپیہ. اس وقت انٹر بینک پہ 226 ہے, انفارملی وہ 260 پہ پہنچ گیا. جتنا بھی کہوں مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کیا اس کے پیچھے تھنکنگ تھی, کیا وجہ تھی کہ گورنمنٹ جس کی بہترین پرفارمنس تھی اس کو ہٹایا گیا اور پھر پوری ایک سازش کے تحت ان چوروں کو پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا. پاکستان نے نکلنا ہے ادھر سے کیسے؟ سب سے پہلے الیکشنز, کیونکہ الیکشن سے آئے گی پولیٹیکل سٹیبلٹی. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکانومی سٹیبلائز نہیں کرے گی. الیکشن ہی ایک سولوشن ہے جو اگر ہم نے اس میں سے نکلنا ہے. سارا جو سٹیٹس کو کا سیٹ اپ ہے وہ سارا مل کے ایک چیز پہ متفق ہے کہ الیکشن نہیں کروانے. اب آتے ہیں ذرا اس وائٹ پیپر کی طرف. یہ وائٹ پیپر کیا کہتا ہے اور اس کا جواب بھی آیا حکومت کی طرف سے, لیکن وہ میں بعد میں بات کروں گی. پہلے میں وائٹ پیپر کے حوالے سے کچھ چیدہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. کہتے ہیں کہ جی, اور کمپیریزن کیا بیسکلی 2013-2018 کی حکومت, اس کے بعد پھر اپنی حکومت, اور اب جو 8 ماہ کی حکومت ہے, ان تینوں ٹائمز کا موازنہ کیا کہ اس ٹائم پر ہو کیا رہا تھا. خان صاحب نے, آپ نے سنا ہی ابھی کہ یہ بھی کہا کہ جی ہماری حکومت ساری کے سارے ڈکٹیٹرز کی حکومت کو ہٹا کر ایک ایسی حکومت کی تھی جس کے اندر باہر سے پیسہ نہیں آ رہا تھا, جس کے اندر ہم جنگ میں نہیں تھے اور ہم باہر سے ڈالرز نہیں منگوا رہے تھے. ایک ایسی گورنمنٹ تھی جو کہ واقعی میں اسٹیبلٹی لے کر آ رہی تھی. تو اس وائٹ پیپر کے اندر کہتے ہیں کہ جی 2018 کے اندر نون لیگ کے دور کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 19 بلین $20 تھا, اور 2018 کے اندر اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز تھے وہ تھے 9 ارب یعنی $9 بلین $40. اسی سال پاکستان کی جو روپے کی قدر تھی, یعنی روپی کی ویلیو تھی, وہ 23% اس کے اندر اضافہ ہوا تھا. اور 2013 سے 2018 تک جو برآمدات تھیں ان کے اندر $10 ارب کی کمی ہوئی تھی. پھر کہتے ہیں کہ جی 2013 سے 2018 تک درآمدات بڑھ کر $23 ارب تک پہنچ گئی تھیں. 2018 میں جی ڈی پی پر قرض کی جو تناسب ہوتا ہے, جی ڈی پی ٹو ڈیٹ ریشو, وہ 64% تھی. 2013 ٹو 2018 میں سرکولر ڈیٹ 1.6 ٹریلین کا اضافہ ہوا ہے اس دوران. اور نون لیگ نے 2018 کے اندر ملک کو توانائی کے بدترین بحران سے دوچار کیا. انٹرسٹنگلی نون لیگ اس سے اپوزٹ کلیم کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے تو توانائی کے بحران سے نکالا, روشن پاکستان ہم لوگوں نے بنا دیا. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی اقتدار سنبھالنے کے بعد ہم لوگوں نے $32 بلین کے قرضے لیے, لیکن
پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر بڑے مشکل اکنامک ٹائمز آئے، جس کے اندر کرونا کا ٹائم تھا. کرونا کے باوجود بھی پاکستان کی اکانومی کو ہم لوگوں نے سٹیبل رکھا اور جی ڈی پی گروتھ کو 6% تک ہم لوگوں نے پہنچا دیا. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر دیا اور ایک پوائنٹ ایسا بھی آیا تھا جس ٹائم پہ ختم ہونے کے برابر تھا. مارچ 2022 تک اسٹیٹ بینک کے جو ڈالر کے ذخائر تھے وہ 11 بلین 40 کروڑ ڈالر تھے. اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی پی ڈی ایم کے دور کے اندر 15 لاکھ ٹیکسٹائل ملازمین جو ہیں، وہ ملز کے ملازمین ہیں، وہ اپنی نوکریوں سے ہاتھ کھو بیٹھے ہیں. بہت ساری اس کے اندر یہ پوائنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بہت ساری آٹو موبائل کمپنیز بھی اپنے جو تمام سیٹ اپ ہے یا تو اس کو کلوز کر رہی ہیں یا اس کو کٹ ڈاؤن کر رہی ہیں. پی ڈی ایم کی حکمرانی کے 8 ماہ کے بعد ہی پہلے سے طے شدہ جو ڈیٹ ڈیفالٹ کا خطرہ ہوتا ہے وہ 5% پہ تھا، جو اب اٹھ کر 90% پہ پہنچ گیا ہے، وچ از الارمنگ. 3 ممالک ہیں جو کہ ڈیٹ کے حوالے سے ڈیفالٹ کرنے کے حوالے سے سب سے زیادہ ایٹ رسک تھے. پہلے نمبر پہ سری لنکا تھا، ڈیفالٹ ہو چکا. دوسرے نمبر پر گانا تھا، ڈیفالٹ ہو چکا. تیسرے نمبر پر پاکستان ہے. اب اس کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے. ڈار صاحب کہتے ہیں ڈیفالٹ نہیں ہوگا، لیٹس سی. پھر پاکستان تحریک انصاف کے ہی وائٹ پیپر کے اکارڈنگلی پی ڈی ایم حکمرانی کے 8 ماہ کے اندر برآمدات اور ترسیلات زر کے اندر $2 ارب ماہانہ کمی واقع ہو رہی ہے. اور مارچ 2022 میں ڈالر کی قیمت 179 روپیز پر ڈالر سے بڑھ کر 2024 روپیز پر ڈالر تک پہنچ گئی نومبر کے اندر. اور ابھی ایکچول پرائس آف ڈالر اور جو گورنمنٹ کی پرائس ہے اس کے اندر یہ زمین آسمان کا ڈفرنس ہے. تقریباً 10 سے 15 روپے کا ڈفرنس مارکیٹ کے اندر اور جو انٹر بینک ڈالر کا ریٹ ہے اس کے اندر بہت فرق ہے. اور معیشت پر پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ، چاہے موڈیز ہو چاہے فیچ ہو، جو بھی ہو، انہوں نے ڈاؤن گریڈ کر دیا پاکستان کی آؤٹ لک کو بھی، اکنامک آؤٹ لک کو بھی اور کریڈٹ ریٹنگ کو بھی. پھر پاکستان تحریک انصاف اپنی بات کرتی ہے، کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کرونا اور مہنگائی کے باوجود 55 لاکھ نئی ملازمتیں یعنی 55 لاکھ نئی جاب اپرچونٹیز کریٹ کی تھیں. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں زرعی شعبے کے اندر 4.4% اضافہ ہوا تھا. ایگریکلچر نے بھی آگے وہ پنپا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ جو ہے وہ آگے بڑھی تھی. 11% ٹو بی پریسائز اس کے اندر اضافہ ہوا تھا. اور صنعت کے شعبے کے اندر یعنی انڈسٹریز کے شعبے کے اندر 7.2% انکریز آیا تھا. پھر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم نے برآمدات کو 32 بلین ڈالر سے بڑھایا اور بلند ترین سطح کے اوپر لے گئے. اور جو غیر ملکی ترسیلات زر تھیں یعنی ریمیٹنسز تھیں جو باہر پاکستانی بھیجتے ہیں وہ 31 بلین ڈالر تک پہنچ گئی تھیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر ٹیکس وصولی بھی بڑی اچھی ہوئی. 6.15 ٹریلین روپے ٹیکس وصول کیا گیا. اور ابھی تک ہمارا جو ٹیکس کا ہدف ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے اس گورنمنٹ کے اندر اس کوارٹر کے لیے. پھر کہتے ہیں جی پی ڈی ایم کی 8 ماہ کی گورنمنٹ، اب دوبارہ پی ڈی ایم کی اس 8 ماہ کی گورنمنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ اس کے اندر افراط زر یعنی انفلیشن بلند ترین سطح تک پہنچ چکا ہے. اور اس کے اندر ہی مارچ 2022 کے اندر آٹا، گندم، گھی، پیٹرولیم مصنوعات، گھریلو اشیاء جو ہیں جو خورد و نوش کی اشیاء ہیں ان کے استعمال کے اندر جو نارمل استعمال ہوتی ہیں اس کے اندر 100 to 200% انکریز ہوا ہے پرائسز کے اندر. پھر کہتے ہیں صرف 8 ماہ کے اندر اسٹیٹ بینک کے ذخائر تقریباً 17 ارب ڈالر سے گر کر 6 ارب ڈالر تک آ گئے ہیں. اور اگر ایک ہفتے میں یہ سارا کام گڑبڑ رہا تو پھر ہم لوگ 4.8 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے اور تیزی سے اس کے ذخائر نیچے گرے ہیں. اس کے ریاکشن میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے جواب دیا اور وہ جواب بڑا انٹرسٹنگ تھا. اس کے اندر کوئی فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ڈالے. اس کے اندر آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ اسی کے کاؤنٹر کے اندر ایک ایک چیز ایک ایک اسٹریٹجی بتائی جائے گی کہ ہم لوگ اگر اکانومی ڈاؤن جا رہی ہے تو اسٹریٹجی کیا ہے یا اس کا کاؤنٹر کیا ہے. یا عمران خان صاحب نے جو کہا کہ 55 لاکھ ملازمتیں ہم لوگوں نے فارم کی ہیں وہ کدھر فارم کی ہیں، یہ سارے سوال پوچھے جائیں گے. لیکن it was more of a political rhetoric. حالانکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس مفتاح اسماعیل ہیں، اسحاق ڈار ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، احسن اقبال ہیں، علی پرویز ملک ہیں.
5 لوگ ہونے کے باوجود، اکانومی کے اور بہت سارے لوگ ہیں، یہ سارے ہونے کے باوجود بھی جواب اس طرح سے ٹھوس مدلل جواب نہیں آیا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا فرمایا، ذرا وہ سنیے گا۔ وائٹ پیپر جاری کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو تباہ کیا، وہ کالی ذہن کے لوگ، وہ کالی کرتوتوں والے، وہ کالا جادو کرنے والے، مسٹر اینڈ مسز جنہوں نے ملک کو معاشی دیوالیے پر پہنچایا، وہ وائٹ پیپر جاری کر رہے ہیں۔ اور اس وائٹ پیپر میں سب سے پہلے اگر آج عوام سے معافی مانگتے، عوام کو 2013 سے لے کر 2018 جس میں ہنستا بستا پاکستان، معاشی ترقی کرتا پاکستان، تاریخ کی کم ترین سطح پر مہنگائی والا پاکستان، ملک کی بلند ترین تاریخی ترقی کرتا ہوا ملک جو تھا اس کو اجاڑ کر رکھ دیا، ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ 2013 سے لے کر 2018 میں وہ وائٹ پیپر پاکستان کی عوام کو دیتے کہ مجھے کس طرح کا ملک ملا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن ایک بات واضح ہو گئی ہے، اٹس اے گڈ تھنگ کہ ایٹ لیسٹ سارے سیاستدانوں کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، اکانومی صحیح رہے گی تو پھر ان کی پالیٹکس صحیح رہے گی، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ انیکا نثار کو اس وقت سے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اسٹے ٹیونڈ فار مور۔ اللہ حافظ۔